बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आपको आज की कहानी भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रज़िया मेरी पड़ोसन थी, खूबसूरत और सलीका शुआर। उसमें हर वो खूबी मौजूद थी जो एक घरेलू औरत में होनी चाहिए। बस ज़रा काहिल हो गई थी, वो भी इसलिए कि अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा था। शौहर की मोहब्बत और नाज बरदारी ने उसे बड़ा नाजुक बना दिया था। वो नौकरानी के बगैर एक पल भी गुजारा नहीं कर सकती थी। खुद तो हिलकर पानी भी नहीं पीती थी। कहती थी, अगर बावर्ची खाने चली जाऊंगी तो कपड़े मैले और सिंगार मांद पड़ जाएगा। मगर शौहर को क्या चाहिए, ऐसी बीवी जो रोज़ नहीं लगे। बीवी अपने बनाव सिंगार से ही तो मर्द को अपना बना सकती है, तब घर भी खूब बना रहता है। वरना मर्द का क्या है, अपनी घरवाली की ओढ़नी मैली देखकर वो बाहर किसी उजली चीज़ के असीर हो जाते हैं। मैं रज़िया की बातें सुनती तो सोचती कि सब दौलत के खेल हैं। एक मैं हूँ कि स्कूल में पढ़ाती भी हूँ और घर का काम भी करना पड़ता है। कभी ऐसी बातों के बारे में सोचा भी नहीं कि बन संवर कर भी रहा जाता है। एक दिन रज़िया मेरे पास आई और कहने लगी, आजकल नौकरानी चली गई है, बड़ी तकलीफ़ है। मुझसे तो बिल्कुल काम नहीं होता, तुम ही कोई दूसरी नौकरानी ढूंढ दो। मैंने कहा, अच्छा, मैं अपने स्कूल की माई से कहूँगी। स्कूल आकर मैंने माई से बात की तो उसने कहा, बीबी, कराची से यहाँ कुछ औरतें आई हैं, खुद को बहारी और बांग्लादेशी गरीब कहती हैं। हमारे पड़ोस में आबसी हैं, उनसे बात करूँगी, ज़रूर कोई ना कोई गरीब औरत काम के लिए मिल जाएगी। अगले दिन माई एक नौजवान लड़की को लेकर मेरे घर आ गई। रज़िया ने उससे ना तो कुछ पूछा ना सोचा, बस फ़ौरन कह दिया कि आज से ही काम पर आ जाओ। मगर लड़की ने कहा कि मैं 400 रुपये तनख्वाह लूँगी और रोज़ खाने में चावल और मछली लूँगी। रज़िया ने ये भी मान लिया क्योंकि उसे रुपए पैसे की कमी न थी जो वो तोल मोल करती। लड़की का नाम लैला और उम्र 17 बरस थी। सांवली रंगत, घुटा हुआ बदन, बूटा सा कद, नकूश भी तीखे और पुरकशिश थे। ख़ास तौर पर बड़ी बड़ी बेकरार आंखें उसके चेहरे पर बहुत जानदार लगती थीं। चेहरे पर मासूमियत भी थी, काफ़ी भली सूरत थी। वो साड़ी पहनती थी और अपने लंबे बालों को लपेटकर बड़ा सा जूड़ा बनाए रखती थी। काम बहुत साफ सुथरा और फुर्ती से करती, उर्दू भी बोल सकती थी। रज़िया के घर के माहौल में बड़ी अच्छी तरह उसने खुद को ढाल लिया। सुबह तड़के ही आ जाती, नाश्ता बनाती, फिर घर की सफाई करती, दोपहर के खाने में रज़िया का हाथ बटाती, शाम को बर्तन वगैरह धोकर वो 4-5 बजे के करीब फारिग हो जाती तो उसकी छुट्टी हो जाती। तभी वो कभी कभार मेरे घर भी आ जा सकती थी। मुझे उसकी बातें अच्छी लगती थीं, उसकी बातों में मिठास थी। वो बताती थी कि हमारे मुल्क में ये होता था, वो होता था। यहाँ उसे वो सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि खाने को मछली और चावल बआसानी नहीं मिलते थे। मछली की खातिर उसके कुंबे की औरतें मुफ्त भी घरों में काम करने पर तैयार हो जाती थीं। लैला का कोई न था, वो अपने मोहल्ले के कुछ लोगों के हमरा यहाँ बसी थी। सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी, अलबत्ता उसके मोहल्ले वाले जो उसके साथ ही बांग्लादेश से यहाँ आए थे, वो आपस में एक बरादरी की तरह थे। 6 माह आराम से गुजर गए। लैला ने रज़िया को कभी शिकायत का मौका न दिया। रज़िया उससे बहुत खुश थी। कभी कभी लैला की बूढ़ी माँ भी आ निकलती। रज़िया दोनों माँ बेटी की बहुत माली मदद करती रहती थी। वो लैला पर मेहरबान थी, उसकी गुर्बत की वजह से और उसकी सलीका शुआरी और अच्छी आदतों की बिना पर। लैला में चोरी की आदत भी नहीं थी। कहीं जाती तो लैला को घर पर छोड़ जाती और घर की चाबियां तक उसके हवाले करके जाती थी। रज़िया के 2 बच्चे थे और तीसरे की आमद के दिन करीब थे। वो अपने मैके साहिवाल जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले मुझसे मिलने आई तो मैंने पूछा, तुम 4 माह तक साहिवाल रहोगी तो तुम्हारे घर का क्या होगा? कहने लगी, मेरे साहिब घर पर हैं, फिर लैला है, ये रोज़ आकर उन्हें खाना बना देगी, घर की सफाई भी कर जाया करेगी। मैं रज़िया के इस एतमाद पर कुछ हैरान सी हुई। नौजवान लड़की पर इतना एतमाद, ये रज़िया ही का हौसला था। कहने लगी, मेरे शौहर मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। वो अपने मैके चली गई और लैला बदस्तूर काम करने को आती रही। वो सुबह आती और मामूल के मुताबिक शाम को 4 बजे जाती।
کسی روز دوپہر کو صاحب کھانا کھانے نہ آتے تو گھر کو تالا لگا کر وہ چابی مجھے دے جاتی کہ صاحب آئیں تو دے دینا، مگر ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، ورنہ رضیہ کا شوہر عارف پابندی سے گھر پر ہی کھانا کھانے آتا تھا، کیونکہ اسے دوپہر کا کھانا گھر پر ہی کھانے کی عادت تھی۔ 3 ماہ بعد ہی محلے میں چہ مگوئیاں ہونے لگیں۔ لیلا اب نکھرتی جا رہی تھی، وہ ساڑیاں بھی اچھی پہننے لگی تھی، پہلے سے زیادہ خوش اور بنی سنوری نظر آتی تھی۔ محلے والے کہتے تھے کہ وہ اب صاحب کی منظور نظر ہو گئی ہے۔ میرے ہاں لیلا بہت دنوں سے نہیں آ رہی تھی۔ آخر ایک دن میں نے خود اسے اپنے بچے کے ہاتھ حلوہ بھیجا۔ اس دن وہ آئی تو صحیح، مگر جھیمپتی ہوئی، بار بار ساڑی کا پلو اس انداز سے درست کرتی جیسے اپنا سراپا سنبھال رہی ہو۔ جب میں نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر کہا کہ لیلا، تمہاری صحت پہلے سے ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی ہے، تو وہ اس طرح گھبرا کر رہ گئی جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ پڑوسنوں کی باتوں پر میں نے کان نہیں دھرے تھے، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ عورتوں کو باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے، مگر جب میں نے اس کے نئے روپ کو دیکھا تو مجھے بھی شک سا ہوا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ 4 ماہ گزر گئے، رضیہ نہ آئی۔ 2 بار عارف صاحب 2-4 روز کے لیے ساہیوال بیوی بچوں کے پاس ہو کر آ گئے۔ لیلا سے ہی پتہ چلا کہ تیسرا بھی بیٹا ہی پیدا ہوا ہے۔ رضیہ کا ابھی 2 ماہ اور میکے میں رہنے کا ارادہ ہے، کیونکہ بچہ ابھی چھوٹا ہے اور رضیہ واپس آنا نہیں چاہتی۔ البتہ صاحب خود کبھی کبھی وہاں جاتے رہیں گے۔ اب مجھے رضیہ پر غصہ آیا کہ اس نے لاپرواہی کی حد کر دی تھی۔ بھلا کوئی عورت شوہر سے اتنے دنوں تک بھی غافل رہتی ہے؟ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے غفلت کی سزا نہ ملے، کیونکہ عورت کو غفلت کی سزا تھوڑی دیر سے ملتی ہے، مگر ملتی ضرور ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لیلا کی خدمت گزاری سے عارف صاحب خوش ہونے لگے اور آخرکار اس کا خیال رکھنے لگے۔ جب لوگوں نے باتیں زیادہ بنانی شروع کر دی تو عارف صاحب نے لیلا اور اس کی ماں کو گھر میں مستقل ٹھکانہ دے دیا اور محلے والوں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ کسی کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے لیلا سے نکاح کر لیا ہے۔ بھلا اور مرد کیا دوسری شادی نہیں کرتے؟ یہ کون سا ایسا گناہ کا کام کیا ہے کہ لوگوں کا چین و آرام حرام ہو گیا ہے؟ اس اعلان پر محلے والوں کی زبانیں بند ہو گئیں۔ انہوں نے چپ سادھ لی، کیونکہ عارف نے لیلا کو تحفظ دے دیا تھا۔ پھر لیلا اب ان کے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ لوگ لیلا کو رضیہ کا مقام تو نہیں دے سکتے تھے، مگر وہ اب اس کے بارے میں غلط قسم کی باتیں بھی نہیں کرتے تھے۔ عارف ایک معزز شخص تھا، اور عورت جب کسی معزز آدمی کی پناہ میں چلی جاتی ہے تو اسے بھی اس آدمی کی وجہ سے عزت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے چپ تو سادھ لی تھی، مگر سرگوشیوں سے باز نہیں آتے تھے۔ کوئی کہتا کہ نوکرانی نے مالکن کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا لیا، عورت نے عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ کوئی کہتا کہ قصور خود بیگم کا ہے، کیوں میاں پر اتنا اعتبار کیا؟ اتنے دن میکے میں رہ جانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میں بھی بدستور کشمکش میں تھی کہ رضیہ جاتے ہوئے اپنے میکے کا پتہ دے کر گئی تھی کہ کبھی کبھار خط لکھ دیا کرنا۔ میں نے ڈائری سے پتہ تلاش کیا اور رضیہ کو خط لکھ دیا۔ وہ میری پڑوسن ہی نہیں سہیلی بھی تھی، آخر اس کا مجھ پر کچھ حق بنتا تھا۔ میرا یہ فرض تھا کہ اسے اس کے گھر کے حالات سے باخبر کروں۔ اس کی تو جنت لٹ چکی تھی اور وہ نہ جانے کیوں خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ میرا خط ملا تو اس کے میکے میں گویا بم پھٹ پڑا۔ خط ملتے ہی وہ اپنے 3 بچوں کے ہمراہ واپس روانہ ہو گئی۔ یہاں پہنچی تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ جس گھر کو وہ نوکرانی کے ہاتھوں میں سونپ کر گئی تھی، اب وہ سوکن بنی اس کی مالکن تھی۔ رضیہ نے تو ایک قیامت کھڑی کر دی، اس قدر جھگڑا کیا کہ علامان الحفیظ شوہر سے صاف صاف کہہ دیا کہ یا اس چھوکری کو رکھو یا پھر مجھے، ورنہ اسے طلاق دو۔ عارف کی حالت بھی قابل دید تھی۔ وہ رضیہ کی منت کرتا رہا، پیار سے سمجھایا کہ تنہائی میں ایک غلطی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اس غلطی کو نبھانے کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ بیچاری دنیا کو کیا جواب دے گی۔ بس اتنی مہلت دے دو کہ یہ میرے بچے کو میرے گھر میں جنم دے لے تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ تم بچہ اپنے پاس رکھ لینا، یہ اپنا بچہ ہمیں دے کر ہمیشہ کے لیے چلے جانے پر راضی ہے۔
مگر اب میں ان دنوں میں اسے گھر سے نہیں نکال سکتا اور نہ ہی طلاق کا اعلان کر سکتا ہوں۔ رضیہ حسد کی آگ میں سرتاپا چل رہی تھی۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ پہلے لیلا کی ساری برادری کو بلایا جائے جن کے سامنے اس نے نکاح کیا ہے، اور انہی کے سامنے طلاق کے الفاظ 3 بار کہہ کر اسے گھر سے چلتا کیا جائے۔ عورت کو یہ زعم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر پر بڑے حقوق رکھتی ہے اور بیوی بن کر جو چاہے منوا سکتی ہے، مگر یہ اس کی بھول ہے۔ اگر مرد کے دل میں فرق آ جائے تو پھر اس کے سارے مان ٹوٹ جاتے ہیں اور عورت خود حقیر ہو جاتی ہے۔ مرد سے اس کی وسعت سے بڑھ کر مانگنا بھی بعض اوقات عورت کو بھی کارن سے کم درجے پر لے آتا ہے۔ یہی حال رضیہ کا ہوا۔ اس کی ضد نے آخر اس کا گھر برباد کر دیا۔ پہلے تو شوہر ہر بات ماننے پر تیار تھا، صرف اس ایک شرط پر کہ وہ کچھ دنوں کی مہلت دے اور ذرا حوصلے سے کام لے۔ وہ لیلا اور اس کی ماں کو دوسرے مکان میں منتقل کرنے پر بھی تیار تھا، مگر رضیہ نے کوئی سمجھوتے والی بات نہ مانی۔ وہ بس یہی کہتی تھی کہ یا تو ابھی اسے طلاق دو یا پھر مجھے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ عارف اسے کبھی طلاق نہ دے سکے گا، کیونکہ وہ اس کی چہیتی بیوی اور اس کے 3 بیٹوں کی ماں ہے، مگر اس نے عارف کو امتحان میں ڈال دیا تھا۔ بھلا محبت کرنے والوں سے بھی امتحان لیا جاتا ہے۔ آخر عارف نے کہہ دیا کہ لیلا ایک بے آسرا لڑکی ہے اور میں اسے فوری طور پر طلاق دینے سے مجبور ہوں، کیونکہ وہ امید سے ہے، البتہ تم کو تمہاری ضد کے پیش نظر طلاق دیتا ہوں۔ اس ایک فقرے کے 3 بار دہرائے جانے سے سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ رضیہ کا تخت الٹ گیا، اس کا مان ٹوٹ کر خاک میں مل گیا۔ مالکن اپنے گھر میں اجنبی بن گئی اور نوکرانی مالک بن گئی۔ رضیہ روتی ہوئی بچوں کے ساتھ اپنے میکے چلی گئی۔ جانے سے پہلے وہ لمحہ بھر کو میرے گھر آ کر بیٹھی تھی، مگر اس قدر رو رہی تھی کہ اس سے بات تک نہ ہو پا رہی تھی، اور آج بھی اس کا وہ رونا مجھے نہیں بھولتا۔ ہم سب ہی نہیں، خود رضیہ بھی پچھتا رہی ہے کہ اگر عارف نے نوکرانی سے نکاح کر بھی لیا تھا تو کیا ہوا؟ اس کے بچے تو باپ کے تحفظ میں تھے، اب تو وہ رشتہ داروں کی ٹھوکروں میں ہیں۔ بچوں کو خود سے جدا کر کے سوتیلی ماں کے حوالے کرنے کا حوصلہ بھی نہیں۔ کبھی ایک بھائی کے گھر تو کبھی دوسرے کے در پر جا رہتی ہے۔ بھابیاں اس کو چند دن ہی برداشت کرتی ہیں، سسرال والے بھی اسے رکھنے کے روادار نہیں۔ ایک لیلا ہے جو اس کے لیے روتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر یہ خطا نہ ہوتی تو میں کبھی رضیہ کے لیے دکھ کا باعث نہ بنتی۔ کاش وہ واپس آ سکتی، میں اسے مالکن ہی مانتی اور خود اس کے قدموں میں بیٹھتی۔ یہ الفاظ وہ دل سے کہتی ہے، مجھے یقین ہے۔ ناظرین، کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔